السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پڑوسی ملک افغانستان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے وہاں پر اس کے کیا مضمرات ہوں گے، اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر، عالمی سطح پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو مسلمانوں کی ایک جماعت کو فتح ملی ہے، یہ بہت بڑی فتح ہے، تاریخ ساز فتح ہے، کیونکہ اسباب کے دائرے میں اگر دیکھا جائے متحارب گروہوں کا کوئی آپس میں موازنہ نہیں ہے۔ ایک طرف نہتے لوگ ہیں، ان کی افرادی قوت بھی بہت کم ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس نہیں، جدید اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں، اور میڈیا کی طاقت بھی ان کے پاس نہیں، تو دوسری طرف وقت کا سپر پاور ہے جس کے جلو میں دنیا کے 30 ممالک ہیں، نیٹو کا 30 ملکی اتحاد ہے، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی بہت آگے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی بہت آگے، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی بہت آگے، اسلحے کے لحاظ سے بھی بہت آگے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی قوت ایمانی سے 20 سال تک مقابلہ کیا اور بالآخر فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کو یعنی طالبان کو کون سے ممالک سپورٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کے بھی اپنے مفادات ہوں گے، اسٹریٹجی کے لحاظ سے ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، تو اپنے مفاد کے لیے ممکن ہے بلکہ یقینی بات ہے بہت سارے ممالک انوالو ہوں گے، سپورٹ کر رہے ہوں گے، اسلحہ دے رہے ہوں گے، لیکن میدان میں لڑنے والے یہی لوگ تھے، طالبان تھے، اس لیے اس فتح کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے۔ اب پیچھے کون تھا کون نہیں تھا یہ باتیں اب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور اصل کریڈٹ طالبان ہی کو جاتا ہے کہ وہ پامردی سے لڑے اور مقابلہ کیا اور اپنے وقت ایک سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو اس کوہستان کے مردوں نے وہ کام کر دکھایا کہ پوری دنیا انگشت بدنداں ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس فتح کو مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اس فتح پر خوش ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور ہمارے ملکی مفادات کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اس تبدیلی کا پاکستان پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے اور انشاءاللہ وہ اثرات مثبت ہوں گے۔ کچھ لوگ منفی اثرات بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ مثبت اثرات زیادہ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے، ہماری سرحدیں اس سے ملتی ہیں، تو اب ہماری افغانستان کی طرف والی سرحد اب محفوظ ہوگی۔
ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ پہلے یہاں پر جو لوگ اقتدار پر قابض تھے، یعنی کٹ پتلی کے طور پر قابض تھے، وہ پاکستان مخالف قوتوں کے اشاروں پر ناچنے والے تھے۔ پاکستان کے خلاف وہاں تخریبی سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور ہمارے ملک کے خلاف وہاں سازشوں کا جال بنا جاتا تھا۔ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ اسی طرح افغانستان کے راستے سے ہمارے لیے وسط ایشیا کے ممالک تک تجارت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ راستہ ایک محفوظ راستہ ہوگا ہمارے لیے، اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ باقی جو منفی پہلو ڈھونڈنے والے ہیں ان کی زبان بندی تو نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگ چیخ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی طالبانائزیشن ہوگی، اور اسی طرح وہاں طالبان کا انقلاب پاکستان بھی آ سکتا ہے۔ مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں مسلح تنظیموں کو شہ ملے گی۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر فرض کریں طالبان وہاں ایک مثالی حکومت قائم کرتے ہیں، آئیڈیل، انصاف والا، اور اس سے ان کا ملک ترقی کر جاتا ہے، تو بالفرض اگر وہ سسٹم یہاں بھی آ جائے تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ ہم اپنے سسٹم کے تحت اس کو اپلائی کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے پورا اسلامی ہے، امپلیمنٹیشن کی کمی ہے۔ اس آئین کو صحیح انداز میں اگر پاکستان پر نافذ کیا جائے، رائج کیا جائے، تو کسی طالبانائزیشن کی یہاں ضرورت ہی نہیں۔ تو ابھی تک لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سیاستدان بھی اور بیوروکریٹس بھی، کہ اسلامی نظام آئے گا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر پڑوس سے ان کو ایک تجربہ ملتا ہے کہ اسلامی نظام سے خوشحالی آتی ہے، امن آتا ہے اور سکون آتا ہے ملک میں، جرائم کی روک تھام ہو جاتی ہے، معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے، خواتین محفوظ ہو جاتی ہیں، بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور کرپشن کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ایمانداری ملک میں پنپ لیتی ہے، معیشت پروان چڑھتی ہے، روزگار کے مواقع ملتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، مہنگائی کا خاتمہ ہوتا ہے، لاقانونیت کا خاتمہ ہوتا ہے، خون خرابے کا خاتمہ ہوتا ہے، تو پھر یہاں بھی وہ نظام ہم اپنے آئینی ڈھانچے میں رہتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان ہوش مندی کا مظاہرہ کریں، بصیرت کا مظاہرہ کریں، اور پہلے جو ان کو وہاں تجربہ ہوا 96 سے 2001 تک، ان سے جو سیاسی غلطیاں ہوئیں، انتظامی غلطیاں ہوئیں، ان کو نہ دہرائیں، تو انشاءاللہ ان کا ملک آگے جائے گا، اور اس کے ثمرات آس پاس بھی محسوس ہوں گے۔ ابھی وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ان کو اپنی توانائیاں صرف نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی جھنڈے کا ایشو وہاں سامنے آ رہا ہے، افغان جھنڈے کا، تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ طالبان اسی جھنڈے کو اگر برقرار رکھتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، نہ کوئی دینی نقصان ہوگا۔ اب
اپنے جھنڈے کے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں، وہ ان کے ملک کا جھنڈا ہے اور یہ ان کا اپنی تنظیم کا جھنڈا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ابھی کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ہر کسی کا اپنا جھنڈا ہے، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو سب اپنے جھنڈوں کو نیچے کر لیتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو اوپر کر لیتے ہیں اور دونوں جھنڈوں کو ساتھ ساتھ چلا لیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں خصوصاً قوم پرست ہیں، مختلف اکائیوں کے لوگ ہیں، پختون بھی ہیں، فارسی بولنے والے بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، اور بھی مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو ان سب کے لیے جو جھنڈا قابل قبول ہے، فی الحال اس کو اگر نہ چھیڑا جائے انشاءاللہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ باقی جو لوگ اس کو ایشو بنا رہے ہیں تو ان کی بات بھی غلط ہے، کیونکہ افغانستان میں ابھی تک کئی ادوار آئے ہیں، مختلف حکومتوں کے ادوار آئے ہیں، تو یہ افغانستان کے جھنڈے میں تبدیلی ہوتی چلی آ رہی ہے، قرض حکومت تک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں، مختلف ادوار میں افغانستان کے جھنڈوں کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ تو اگر طالبان دونوں کو مکس کر کے جس طرح پہلے ادوار میں کیا گیا، ایک جھنڈا بنا لیتے ہیں، اپنا بھی اس میں شامل کرتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، اور اگر دونوں کو برقرار رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان نان ایشوز کے پر اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو خواتین کا معاملہ ہے، افغانستان جیسے ملک میں جو خواتین کام کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ فیشن کے طور پر وہاں خواتین کام نہیں کرتی، دفتروں میں نہیں آتی، فیکٹریوں میں نہیں آتی، کوئی نہ کوئی ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک طالبان نے خواتین کی ملازمت پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لباس کے حوالے سے ہدایات حکومت دے سکتی ہے کہ ملازمت کے دوران خواتین اس طرح کا لباس پہنیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر ملک اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے لحاظ سے لباس اپنا سکتا ہے، اس کا انسانی حق ہے، جمہوری حق ہے۔ تو اس طرح جو ضروری ہدایات ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، ان کے تحت خواتین کو ملازمت کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے۔ یکسر ایک دم سے ان کو ان کی ملازمتوں پر پابندی لگانے سے مسائل کا شکار خواتین ہیں، ان کے لیے روزگار کا مسئلہ بھی ہو جائے گا، پھر یہ کہ عوام میں ایک نفرت کی فضا بھی جنم لے گی۔ الحمدللہ ابھی تک طالبان بہت بصیرت کا، تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں فرقہ وارانہ مسائل بھی پچھلے دور میں ہوتے رہے ہیں، اہل تشیع اور طالبان میں تناؤ رہا ہے، ایران اور طالبان میں تناؤ رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس حوالے سے بھی بڑی بصیرت کا، تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اور شروع میں جب طالبان کابل آئے تھے تو وہاں اہل تشیع کے جھنڈے وغیرہ کچھ لوگوں نے، جذباتی لوگوں نے اتارا تھا، لیکن اس کے بعد طالبان کی قیادت نے اس پر معذرت بھی کی، اور طالبان کی قیادت نے بعض مقامات پر اہل تشیع کی عبادت گاہوں کا دورہ کیا اور اس عمل پر معذرت کی اور ان کو تحفظ دینے کا، مذہبی تحفظ دینے کا وعدہ کیا، جس کو اہل تشیع نے سراہا ہے۔ اور اس موجودہ سچویشن میں ایران سیاسی طور پر طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو طالبان کو بھی خواہ مخواہ کسی سے دشمنی مول لینے کی ضرورت نہیں، خصوصاً پڑوسی ممالک کے ساتھ، چاہے ایران ہے، چاہے بھارت ہے، جو بھی ہے، ہوش مندی کے ساتھ
اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی حکومت مستحکم ہوگی۔ ایک اور ایشو وہاں جو طالبان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، جیسے پنشیر کے لوگ، جو احمد شاہ مسعود مرحوم کا صوبہ ہے، تو پہلے دور میں شمالی اتحاد کے نام سے ان لوگوں نے اتحاد بنایا ہوا تھا اور طالبان پنشیر کو فتح نہیں کر سکے تھے۔ طالبان کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے یہ لوگ۔ تو اس دفعہ بھی وہاں سے کچھ اس طرح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے ایک امریکی اخبار کے لیے ایک تازہ کالم لکھا ہے۔ اس میں اس نے امریکہ سے مدد طلب کی ہے اور کہا ہے کہ اگر امریکہ ہمیں اسلحہ دے گا تو ہم طالبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز 21 اگست کو طالبان نے جو مختلف عمائدین کا اہم اجلاس بلایا تھا، اس میں پنشیر کی بھی نمائندگی تھی اور احمد شاہ مسعود کے بھائی احمد ولی مسعود بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اور آخری اطلاعات تک جو آئی ہیں، آخری اطلاعات ان کے مطابق احمد ولی مسعود سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے پنشیر والوں کی طرف سے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ طالبان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسی طرح سابق صدر اشرف غنی، حامد کرزئی، عبداللہ وغیرہ، تو ان لوگوں کا بھی ایک اثر رسوخ ہے، تو ان کو بھی طالبان کو انگیج رکھنا ہوگا۔ اور گزشتہ روز کے اجلاس میں اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی بھی شریک ہوئے تھے اور انہوں نے بھی طالبان کی حمایت کا کھلا اندیا دیا ہے۔ یہ بھی طالبان کی بہت بڑی سیاسی کامیابی ہے۔ اس طرح جتنے سیاسی مخالفین ہیں، اگر ان کو انگیج رکھا جائے، ان کو حکومت کا حصہ بنایا جائے مرکز میں، صوبوں میں، تو انشاءاللہ طالبان کی حکومت مستحکم سے مستحکم ہو جائے گی۔ آخری گزارش، ہمارے ملک میں طالبان کے نادان دوستوں سے، یہاں مختلف مذہبی جماعتیں، مذہبی قائدین جو طالبان کے دوست بنے پھرتے ہیں، لیکن کام وہ ایسے کرتے ہیں کہ جس سے طالبان کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب ادھر ادھر کی پوسٹیں وہ شیئر کرتے ہیں، ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، کبھی کوئی پوسٹ ویڈیو آگے شیئر کرتے ہیں کہ طالبان نے افغانستان فتح کرنے کے بعد اپنے اگلے ہدف کا اعلان کیا ہے اور وہ کشمیر ہے۔ طالبان نے انڈیا کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح کی فضول ویڈیوز، پوسٹس شیئر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طالبان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس طرح کی حرکتوں سے طالبان کو نقصان ہوگا۔ طالبان ایک معاہدے کے تحت کابل میں آئے ہیں اور نیٹو کو وہاں سے ایک معاہدے کے تحت نکالا ہے۔ ان کی عسکری کامیابی اپنی جگہ، دوحہ میں وہ عرصہ دراز تک بیک ڈور مذاکرات کرتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، عالمی طاقتوں کے ساتھ، اور اس میں کچھ معاہدے ہوئے ان کے اور عالمی طاقتوں کے درمیان۔ اس میں بنیادی معاہدہ یہ ہے کہ طالبان کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اپنے ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے عسکری لحاظ سے، اور کسی دوسرے ملک کی مخالف قوتوں کو، تنظیموں کو اپنے ہاں پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ ساری چیزیں
ایک معاہدے کے تحت طے ہو چکی ہیں۔ اب آپ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ طالبان اپنے معاہدے کی خلاف ورزی لیں گے، وہ کشمیر پر چڑھ دوڑیں گے، وہ انڈیا پر چڑھ دوڑیں گے، اور یہ باتیں آپ ابتدائی مرحلے میں کر کے کیا عالمی طاقتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، طالبان کی حکومت ابھی مستحکم نہیں ہوئی ہے، اب دوبارہ حملہ کرو اور ان کو یہاں سے بھگاؤ، ان کی حکومت کو ختم کرو؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا سے؟ بھائی اس طرح کی چیزیں شیئر مت کریں، اور اس طرح ادھر ادھر کی ویڈیوز، کوئی پرانی ویڈیوز ہیں، کہیں سنگسار کی، کہیں کسی اور کی، تو وہ شیئر کر رہے ہیں طالبان نے آتے ہی یہ نافذ کر دیا اور یہ شرعی سزا نافذ کر دی، وہ کر دی۔ بھائی پرانی چیزیں شیئر کر کے آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اور طالبان کے خلاف آپ فضا بنانے میں حصہ نہ ڈالیں۔ اسی طرح ادھر ادھر کی ویڈیوز، کہیں طالبان چھلانگے مار رہے ہیں، کہیں ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں، کہیں دیہاتی انداز میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اب وہ طالبان ہے کہ نہیں ہے؟ پگڑی والے ہیں، داڑھی والے ہیں، ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا طالبان ہوتا ہے؟ آپ اس کو شیئر کر کے آپ تو اپنے طور پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتنے سادے لوگ ہیں، لیکن دنیا اس طرح کی چیزوں سے کیا پیغام لیتی ہے؟ دنیا اس طرح کی چیزوں سے طالبان کے بارے میں کیا تأثر لیتی ہے؟ دنیا یہ سمجھنے لگتی ہے کہ یار یہ کیسے، یہ تو جہان بانی کے رموز سے ناآشنا لوگ ہیں، سمجھے؟ یہ تو گوار ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو آپ اگر بالفرض ایسی کوئی ویڈیو طالبان کی بھی ہے، پھر بھی اس کو شیئر مت کریں، چہ جائے کہ آپ دوسروں کی ویڈیوز، اور بہت ساری ان میں سے ایسی ہوتی ہیں جو طالبان مخالفین نے بنائی ہوتی ہیں، خود پگڑی پہن کے کچھ داڑھی والوں کو لا کے ویڈیو بناتے ہیں، سمجھے، اور پھر آگے کر دیتے ہیں کہ طالبان فلاں جگہ کھانا کھا رہے ہیں، فلاں جگہ یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ طالبان کے مخالفین کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے خدا را اجتناب کریں۔ اسی طرح ادھر جو کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے لال مسجد والے طالبان کے جھنڈے اپنے مدرسوں پر ان پر لگائے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں بھی شریعت ہم نافذ کریں گے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ طالبان نے وہاں ایک جنگ جیتی ہے، ان کی مرضی ہے وہاں جو حکومت وہ قائم کرنا چاہیں اپنے لوگوں کے مشورے سے، مشاورت سے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ایک ملک کے ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں شریعت کا اعلان کر دیں؟ آپ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میرا طالبان سے رابطہ ہے، اور ان لوگوں کے موقف کو آپ مضبوط کر رہے ہیں کہ طالبان پاکستان میں بھی آئیں گے اور یہاں بھی جو سسٹم ہے اس کو اکھاڑ دیں گے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم چلانے والے طالبان کو سپورٹ کریں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ادھر سے ہمارے مولانا صوفی محمد کے بیٹے ہیں، کون ہے، فقیر محمد، اس نے ادھر اعلان کیا ہے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یہ لوگ بظاہر افغان حکومت جو ابھی بنی بھی نہیں ہے ان کے فیور میں باتیں کر رہے ہیں، ویڈیوز جاری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف پڑوسی ممالک میں منفی تأثرات قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے طالبان کو بھی ہوشیار رہنا ہوگا، اور جو ان کے حقیقی بہی خواہ ہیں ان کو بھی ایسے لوگوں پر نظر رکھنا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔